نحمدہ ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری جو پیران پیر غوث عبدالصغیر کے سلسلہ وار مجالس ہمارے پاس جو چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم مجلس نمبر 4 شروع کریں گے۔ اور جس وقت مجلس بیان کیے تھے غوث پاک سرکار، اس وقت صبح کا وقت تھا، یوم یکشنبہ تھا، اور 10 شوال 545 ہجری، خانقاہ شریف غوث پاک سرکار۔ اور آج ہم بیان جو کر رہے ہیں 11 اگست 2024 مطابق 5 صفر 1446 ہجری بروز اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب بند کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے راستے کھول دیتا تو اس وقت کام کر لو خیر کا، یعنی نمازوں کی پابندی ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن پاک کلام مجید کی تلاوت ہے، تم سے جو اچھے کام ہو سکتے کر لو، موقع کو غنیمت جانو۔ صاحبو خوش ہو اور غنیمت سمجھو زندگی کے دروازے کو جب تک کہ کھلا ہوا ہے۔ غنیمت سمجھو دعا کے دروازے کو کہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ غنیمت سمجھو اپنے دیندار بھائیوں کی روک ٹوک کے دروازے کو کہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی دیندار جو بھائی تمہارے کو تلقین کر رہے ہیں بار بار نماز کے لیے آؤ، قرآن پڑھو، ورنہ پھر کوئی بھی تم کو بدعمالیوں سے روکنے یا نصیحت کرنے والا نہیں۔ لوگوں بنا لو جو کچھ توڑ چکے ہو، دھو لو جس کو نجس کر چکے ہو، سنوار لو جس کو بگاڑ چکے ہو، صاف کر لو جس کو مقدر کر چکے ہو، اور لوٹا دو جو کچھ لے چکے ہو اپنے فرار اور بھاگنے سے۔ تائب ہو کر لوٹ آؤ اپنے مولا عز و جل کی طرف۔ یعنی معافیاں مانگ لو، جو کچھ کرے غلطیاں اس کی معافی مانگ لو۔ اے صاحبزادہ، یہاں کوئی نہیں بجز خالق عز و جل کے، پس اگر تو خالق کے ساتھ رہے تب تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو مخلوق کے ساتھ رہے تب تو ان کا بندہ ہے۔ تجھے واعظ بننا زیبا نہیں جب تک کہ اپنے قلب کی حیثیت سے بیابان اور جنگل اور میدان خطا نہ کر لے، اور اپنے باطن کے اعتبار سے سب کو چھوڑ نہ دے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کا طالب سب سے مفارقت اختیار کرتا ہے؟ یعنی اللہ سے جو ملنے کا طالب رہتا سب دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، شعبہ بازیاں، مفارقت بولتا چھوڑ دیتا، دوری اختیار کرتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز بندہ اور اس کے خدا کے درمیان پردہ ہے، پس وہ جس شے پر بھی ٹھہرے گا وہ حجاب بن کر اس کو چھپا لے گی۔ صاحبزادہ کاہل مت بن، کیونکہ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور پشیمانی کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے۔ یعنی کاہل بولتا صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کام کر لے رہے ہیں، دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ عبادت کر رہے ہیں، نہ فرض، تو اس کو کاہل بول رہے ہیں، وقت ضائع کر لے رہا، انہیں اپنا نقصان کر لے رہا۔ اپنے اعمال کو عمدہ بنا کہ حق تعالیٰ تجھ پر دنیا اور آخرت کی سخاوت فرمائے گا۔ ابو محمد اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، ہم کو اچھے اعمال والا بنا دے، اگرچہ اعجمی ہونے کے سبب یہ لفظ ان کی زبان سے اچھی طرح ادا نہ ہوتا تھا۔ اعجمی تو کوئی گاؤں کے جیسا لوگ بات کرتے ہیں جو صحیح سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو یہ لفظ ان کی زبان سے اچھی طرح ادا نہ ہوتا تھا، مگر مطلب یہی تھا کہ جس کو صاحب ذوق پہچانتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ خوبی سے میل جول رکھنا اور ان کی موافقت کرنا اچھی بات اور مبارک ہے، بشرط شریعت کے حدود
اور اس کی رضا کے ساتھ ہو، لیکن اگر اس کے حدود میں سے کسی حد سے تجاوز یا شریعت کی ناراضی لازم آئے تو اچھی نہیں۔ یعنی ہمیشہ ہر بات شریعت کے دائرے میں کرنا چاہیے، کسی کو سمجھانا بھی تو شریعت کے دائرے، اور اپنے کو کرنا بھی ہے تو شریعت کے دائرے میں کام کرو۔ اور نہ ایسوں کی کوئی عزت ہے، طاعتوں کے مقبول اور مردود ہونے کی علامتیں ہیں جن کو صفائی اور بزرگی والے پہچان لیتے ہیں۔ صاحبزادہ، دعا کا جال کھڑا کر اور رضا کی طرف لوٹ، یعنی دعا مانگ مگر ملنے اور نہ ملنے پر بہرحال راضی رہو۔ زبان سے ایسی حالت میں دعا مت کر کہ تیرا قلب اعتراض کر رہا ہو۔ قیامت کے دن انسان یاد کرے گا جو کچھ بھلائی برائی دنیا میں کر چکا تھا، یعنی ہر دن جو کام کر رہے ہیں وہ سب تحریر میں ہو رہا۔ جس طرح کمپیوٹر میں ریکارڈ کر لے رہے ہیں، آج کل کیمرے میں ریکارڈ کر لے رہے ہیں ہر وہ چیز، سارا دن کی، ساری رات کی، پھر 1 مہینے تک۔ تو جب ایک دنیا میں جب ایک انسان اتنا کر سکتا تو اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ تو دنیا میں جتنا انسان جو کر رہا ہے ہر دن، وہ پورے اعمال اس کے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بس وہاں پشیمانی نفع نہ دے گی۔ اگر یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ، تکلیف، گناہ، جو یہاں پہ غلط کام کریں گا، وہاں پہ جانے بعد مہلت تو نہیں ملیں گی، تو پشیمانی ہوں گی، افسوس ہوگا اس، اور وہاں یاد کرنا مفید نہ ہوگا۔ موت سے پہلے آج یاد کرنے میں بے شک شان ہے، یعنی موت آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لو اچھے اعمال کی۔ ہر دن اچھے کام کرو، اچھے اعمال کرو، لوگوں کی بھلائی کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، اللہ والوں کی تعظیم کرو، بزرگوں کی تعظیم کرو، ہر وہ انسان کی تعظیم کرو، ہر انسان، کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ موت سے پہلے آج یاد کرنے میں بے شک شان ہے۔ لوگوں کی کھیتی کاٹتے وقت بیج اور بونے جوتنے کا تذکرہ سود مند نہیں، یعنی جب پودا کھیت میں بوتے تو کاٹنے کی بات نہیں کرنا ہے، وہ تو ٹائم لگے گا، ابھی تو بوئے جائیں گا، بارش ہوئیں گی، اس میں ملکے پھٹیں گے، پھر اس کو جو بویا کسان اس کو انتظار کریں گا 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا وہ پودا، تو اس پہ جو بھی لگے گا، دھان، مکئی، جوار، جو بھی لگے گا، اس کے بعد میں کاٹیں گا انہیں، تو بوتے ہی انہیں اپنے وہ نہیں دیکھیں گا، انہیں میرے کو اس کا بھی مل جا رہا انعام بل۔ تو اسی طرح عمل کرتے رہو، اچھے سے اچھے عمل کرتے رہو، جس وقت موت آئیں گی، موت کے بعد وہ نظارے تم کو بہترین ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پس جو شخص بھلائی بوئے گا وہ اس کا پھل پائے گا، کہ لوگ اس کی عمدہ حالت پر رشک کریں گے، یعنی دنیا میں جتنے اچھے کام کریں گا وہاں پہ اس کا اچھا صلہ ملے گا، تو وہاں جنت میں دیکھنے والے اس پہ رشک کریں گے کہ یہ ہم سے تو بہت اچھا کام کرا تھا دنیا میں۔ پس جو شخص بھلائی بوئے گا وہ اس کا پھل پائے گا، اور جو بدی بوئے گا وہ ندامت کاٹے گا۔ دن بھر روزانہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، دھوکے دینا، ستانا، لوگوں کی دل آزاری کرنا، لوگوں کو تکالیف پہنچانا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، یہ جو دن بھر کرتے رہے گا، جب موت آ جائیں گی اس کو، تو وہاں پہ اس میں رہے گا، افسوس میں رہے گا، میں کیا کر دیا۔ جب موت تیرے سامنے آ کھڑی ہوگی تب تو بیدار ہوگا، ایسے وقت کے بیدار ہونا تجھ کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب موت آ جائے گی تو جب پچھتائے گا، ارے اب تو میں بستر پہ پڑ گیا، اب تو نہ میں ہاتھ ہلا سکتا، نہ چل سکتا، نہ بول سکتا، نہ ایسا ہاتھ اٹھا سکتا، نہ پیر اٹھا سکتا، کیونکہ جب موت آ جاتی، جب روح قبض ہونا رہتا، تو اس کی جسم کی کوئی اعضاء کام نہیں کرتے، بند ہو جاتے، تو اس وقت دماغ کام کرتا، اس کا دماغ کیا کام کرتا، ارے میں اچھے کام کرتا تو آج میں اچھی حالت میں جا سکتا تھا۔ جب
بیکار ہے اس کا، وہ سوچنا وہ سمجھنا بیکار۔ تو حیات جو مل رہی ہے اس میں ہر دن اچھا کام کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ یا اللہ ہم کو ان لوگوں کی نیند سے بیدار کر جو تجھ سے غافل اور تیری ذات و صفات سے جاہل ہیں، آمین۔ صاحبزادہ، تیرا بدکاروں کے ساتھ رہنا تجھ کو نیکوکاروں سے بدگمانی کے اندر ڈال دے گا، یعنی سمجھے مطلب، تیرا بدکاروں کے ساتھ رہنا تجھ کو نیکوکار لوگوں سے بدگمانی کے اندر ڈال دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی معمولی لوگوں میں، پینے کھانے والوں میں، معمولی لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تو اس کو ان لوگوں کی عادت ہو جاتی، ان لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے ان لوگوں کے طور طریقے سیکھ لیتا۔ اگر کوئی نیک آدمی اچھے کام کر رہا تو اس پہ اس کو شک جاتا، بدگمانی ہو جاتی کہ وہ نیکوکار اس کو، میں نے اس کو خراب دکھتا، نیکوکار آدمی اس کو خراب، کیونکہ ان خراب ہے، انہیں پیتے کھاتے غلط لوگوں میں رہتے رہتے اپنے دل دماغ کو ایسا بنا لیا کہ نیکوکار کو انہیں غلط سمجھتا، کیونکہ انہیں جو فطرت کا ہے سامنے والے کو وہی فطرت کا سمجھتا۔ تو اس کے بارے میں چل اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سائے کے نیچے یقیناً فلاح پالے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ، چل اللہ عز و جل کی کتاب، یعنی قرآن مجید کو پڑھ لو، سمجھو اس کو، اس پہ غور کرو، فکر کرو، عمل کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو تو اس کے یعنی سائے کے نیچے یقیناً فلاح پالے گا۔ یعنی سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں گے اور کلام مجید پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو فلاح پالیں گے، تم دنیا بھی اچھی ہو جائیں گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ صاحبو، شرماؤ حق تعالیٰ سے جیسا کہ شرمانا چاہیے، غفلت میں نہ پڑے رہو، تمہارا وقت بیکار جا رہا ہے، تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے۔ یعنی تم اتنا جمع کر رہے ہیں 10 20 بنگلے بنا لے رہے ہیں، 100 ایکڑ زمین خرید لے رہے ہیں، اپنی آسائشوں کے تمام سامان مہیا کر لے رہے ہیں، کس کو؟ اللہ کو بھول کے۔ تو اس کے بارے میں بولیں، تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو تم کھا نہ سکو گے۔ تم ایک نہ ایک دن مر جائیں گے تو پھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو فائدے میں کہاں ہے؟ تم نقصان میں ہے۔ آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، اور تعمیر کرتے ہو ایسے مکانات جن میں رہ نہ سکو گے۔ یہ ساری چیزیں تم کو تمہارے رب کے مقام سے محجوب کرتی ہیں، یعنی غفلت میں ڈال رہی ہیں۔ اللہ عز و جل کی یاد اہل عرفان کے دلوں میں خیمہ لگاتی اور ان کو گھیر لیتی، اور ہر مذکور کی یاد ان کو بھلا دیتی ہے۔ پس جب یہ حالت کامل ہو جاتی ہے تو اب جنت کا ٹھکانہ ہے، ایک جنت نقد انقد، اور دوسری جنت وہ جس کا وعدہ ہے نقد انقد، جو دنیا میں ملتی ہے، وہ تو رضا برضا اور خلق کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور اس کے ساتھ راز و نیاز اور اس کے اور خدا کے درمیان سے پردے کا اٹھ جانا ہے کہ ایسے قلب والا شخص اپنی خلوت میں ہر حالت کے اندر حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، بلا کیفیت اور بلا تشبیہ کے، کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پس اس مائیت کی کوئی کیفیت کیا بیان کرے، اور جنت موعودہ وہ جس کا حق تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا، اور حق تعالیٰ کریم کا دیدار بلا حجاب، کوئی شبہ نہیں کہ خیر و خوبی ہر قسم کے اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جب اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے بالمشافہ دیکھیں گے، اگر اچھے عمل کر کے جنت میں جائیں گے تو۔ بلا حجاب کے کوئی شبہ نہیں کہ خیر و خوبی ہر قسم کی اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی و شر وہ دوسروں کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو خیر کی طرف دعوت دے رہا، اب نفس سے بھٹکا کے تمہارے کو نفس کوئی عادت میں ڈال دیتا ہے یا کسی چیز میں، تو تمہارے اختیار میں ہے نفس کو روکنا۔ اس کی طرف متوجہ ہونے میں خیر ہے، اور اسے رد گردانی میں شر ہے۔
یعنی قرآن حدیث سنت جو بتا رہی اس میں خیر ہے، جی اور اس کو جان کے بھی منہ پھیر دینا تمہارے لیے شر ہے، نقصان ہے۔ بے شک۔ ہر عمل جس کا تو معاوضہ چاہے پس وہ تیرا ہے، اور ہر عمل جس سے مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب تو عمل کرے اور طالب ہوگا معاوضے کا تو اس کی جزا بھی مخلوق ہی ہوگی، خواہ جنت ہو یا حوریں، اور جب عمل کرے گا خاص ذات حق کے لیے تو اس کی جزا، اس کا قرب اور اس کا دیدار ہے۔ یعنی صرف اللہ کے لیے ہی تم اگر کام کریں گے تو اس کا قرب حاصل ہو جائے گا اور اس کا دیدار حاصل ہو جائیں گے۔ بس مناسب ہے کہ اپنے اعمال پر معاوضہ کا خواہ مت ہو، یعنی جو عمل کر رہے ہیں ابھی اللہ دکھنا ابھی مل جانا تو ناممکن ہے۔ خالی کرتے چلے اور محنت رات دن دیگر عبادت اچھے کام کرتے چلے اور کرتے چلے، اپنے عمل پر معاوضہ کا خواہ مت ہو۔ کیا ہستی ہے دنیا کی، کیا ہستی ہے آخرت کی، ہر ماسوہ اللہ کے مقابلے میں طالب بن منعم کا، اور مت طالب کر نعمت کو، طلب کر پڑوسی کو گھر سے پہلے کہ اصل راحت پڑوس کے عمدہ ہونے سے ہے۔ یعنی گھر لینے سے پہلے پڑوس کو دیکھو بول رہے ہیں، پہلے طالب مت بن گھر کا، گھر خریدنے سے پہلے آس پاس پڑوس میں کیسے لوگ ہیں یہ دیکھو بول رہے ہیں۔ اصل راحت دیدار حق میں ہے۔ اس طرح اصل راحت دیدار حق میں ہے نہ کہ جنت میں۔ وہی تھا پہلے، یعنی مثال کہی جا رہے ہیں گھر کی، خالی گھر دیکھ کے خوبصورت ہل گیا، اگر آگے تو بازو پڑوس میں اگر پریشان کرنے والے تو تمہارا جینا مشکل ہوتا۔ مطلب تو پہلے کیا مثال دی اللہ کی ور۔ اس طرح اصل راحت دیدار حق میں، یعنی تم جتنی ذکر عبادت کرتے 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 چلے آئیں گے ایک دن دیدار ہوگا، تم اس کی فکر کرو، یہ جنت کی حوروں کی یہ فکر مت کرو وہ رہے اللہ کی دیدار کی۔ وہی تھا پہلے ہر چیز کے، وہی موجود کرنے والا ہے ہر شے کا، اور وہی ہوگا ہر چیز کے بعد۔ موت کا یاد رکھنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تمام حالتوں میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا لازم سمجھ۔ جب یہ تینوں خصلتیں تیرے لیے کامل ہو جائیں گی تب تیرے پاس بادشاہت آئے گی کہ موت کے یاد رکھنے سے تیرا ذات صحیح ہو جائے گا۔ یعنی ہر دن موت کو یاد رکھتے ہوئے اگر اچھا اعمال کریں گے تو تم کامیاب ہو جائیں گے، تب تیرے پاس بادشاہت آئے گی، مطلب یہ کہ تم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں سے جب جائیں گے وہاں پہ تو بے حساب نعمت اللہ رکھا ہوا ہے، اور صبر کے سبب جو کچھ تو اپنے رب سے چاہے گا اس میں بامراد ہو جائے گا، اور توکل سے ساری چیزیں تیرے قلب سے باہر نکل جائیں گی۔ یعنی توکل صرف اللہ پہ بھروسہ، یہ ملا یہ نہیں ملا بلکہ جو گلا شکوہ کرتے یہ ختم ہو جاتا۔ توکل صرف اللہ پہ، جو دے گا ٹھیک ہے نہیں دے گا ٹھیک۔ تیرا تعلق تیرے رب عز و جل سے ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت اور ماسو اللہ سے دور ہو جائے گی۔ یعنی اللہ سے جب تعلق بڑھ جائے گا تو دنیا کی خواہشات خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے، یعنی حلال کیا ہے حرام کیا ہے پہچان ہو جاتی، ملا ٹھیک ہے حلال چیز نہیں تو کوئی بات۔ تیرے پاس ہر طرف سے راحت آئے گی اور ہر جانب سے حفاظت و نگہبانی۔ تیرا آقا عز و جل تیری چھیوں اطراف سے حفاظت، یعنی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے گا۔ مخلوق میں کسی کو تجھ پر حملہ کرنے کا راستہ باقی نہ رہے گا۔ یعنی تم جب اللہ کے ہو جائیں گے، صرف اللہ کے ہو جائیں گے تو کوئی بھی تمہارا کو بال بینگا نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی انداز میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تھوڑی تکلیف دے سکتا مگر جان نہیں لے سکتا کوئی، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ تو تم اللہ کے اتنے قریب ہو جانا تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ ساری جہتیں تیری طرف سے مسدود اور دروازے تیری طرف سے بند کر دیے جائیں گے، اور تو منجملہ ان لوگوں کے بن جائے گا جن کے حق میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے شیطان میرے وہ بندے بھی ہیں جن پر تجھے کسی قسم کی دسترس نہیں۔ یعنی شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے وہ میرے خاص بندے، تو ان کو خوش بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو دسترس کس طرح ہو سکتی ہے؟
محی الدین مخلصین پر جو اپنے اعمال میں مخلوق کا دکھاوا جانتے ہی نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر کام دکھاوے کا نہیں کرتے، چھپا کے کرتے، جو بھی کرتے چھپا کے کرتے، بتا کے نہیں کرتے۔ دنیا دار بتا کے کرتا تو ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا اللہ والوں۔ محی الدین مخلصین پر جو اپنے اعمال میں مخلوق کا دکھاوا جانتے ہی نہیں، گویائی تو انتہا میں ہوتی ہے نہ کہ ابتدا میں۔ ابتدا تو سارا گونگا پن ہے اور انتہا سارا گویائی ہے، یعنی اللہ والے خاموشی میں رہتے، سو جو بھی کرنا ہے ذکر اللہ سے، عبادت سے اپنے میں مہو رہتے۔ مخلص کی بادشاہت اس کے قلب میں ہے اور سلطنت اس کے باطن میں۔ ظاہری حکومت کا اعتبار نہیں، شاذ و نادری مخلص ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری و باطنی بادشاہت کے جامع بنتے ہیں، ہمیشہ پوشیدہ حال بنا رہے یہاں تک کہ تو کامل بن جائے اور تیرا قلب تیرے رب عز و جل تک پہنچ جائے۔ یعنی ایسا ذکر عبادت ایسی کرتے رہو، ایسی کرتے اللہ راضی ہو جانا۔ یہ حلیے ڈال کے لوگ اپنے آپ حلیے ڈال کے میں ہو گیا، میں اس کے خیر، یہ دکھاوا بھی ہے اور ان کو غلط فہمی بھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا قرب حاصل ہو جاتا جس بندے سے، تو اللہ اس کو چھپا کے ہی رکھتا، ظاہر نہیں کرتا، اور وہ بندہ بھی خود ظاہر نہیں ہونا چاہتا۔ جو ظاہر ہونا چاہتے حلیہ ڈال لے گئے وہ فیل ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، پھر ان کو اصلیت ظاہر ہو جاتی۔ یہاں تک کہ تو کامل بن جائے اور تیرا قلب تیرے رب عز و جل تک پہنچ جائے۔ پس جب تو کمال پر پہنچ لیا تو اب اظہار پہنچ لیا، تب اظہار حال کی پرواہ نہیں۔ اب کیوں پرواہ ہو؟ اور حال یہ ہے کہ تیرا حال محقق بن چکا اور تو اپنے مقام میں قائم و صاحب غمگین ہو گیا، صاحب تمکین ہو گیا۔ تیرے محافظ سپاہی تجھ کو گھیرے ہوئے ہیں، مخلوق تیرے نزدیک ستون اور درختوں جیسی بے اختیار بن گئی ہے، اور تیرے نزدیک ان کی مدح اور مذمت اور توجہ اور رد گردانی برابر ہو گئی۔ اب تو ان کا بنانے والا اور توڑنے والا ہے کہ ان میں اپنے خالق کے اذن سے تصرف کرتا ہے۔ ازل و نسب کا اختیار وہ تجھ کو عطا فرماتا اور تیرے قلب کے ہاتھ میں حکم نامہ حوالے کر دیتا ہے، اور تیرے باطن کے ہاتھ میں شناخت بخشتا ہے۔ جب تک یہ حالت صحیح نہ ہو جائے واز کا موقع نہیں، یعنی جب تک کہ اللہ تم کو یہ عطا نہیں کرا تم بول نہیں سکتے۔ صاحب عقل بن، ہوس مت کر، تو اندھا ہے، اس کا طلبگار ہو جو تیرا ہاتھ پکڑے۔ تو جاہل ہے، پس ڈھونڈ اس کو جو تجھے عالم بنائے، اور جب وہ ہاتھ آ جائے تو اس کا دامن پکڑ لے، اس کے قول اور رائے کو قبول کر اور اس کی رہبری سے راستے پر قدم رکھ۔ پھر جب راستے تک پہنچ جائے تو وہاں بیٹھا رہ، یہاں تک کہ اس کی معرفت تیرے لیے محقق ہو جائے اور استقامت کی بدولت راہ حق کی شناخت پوری ہو جائے۔ یعنی استقامت کے ساتھ، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ یہ راستہ طے کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ پہلے کسی علم والے کے پاس جا کے دو زانوں طے کرنا ہے، پورا سیکھنا ہے، بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اطمینان کے ساتھ استقامت کے ساتھ سمجھنا ہے، پھر تم کو ایک مقام اللہ تعالیٰ بعد میں عطا کریں۔ بس اس وقت ہر بھولا بھٹکا تیری پناہ میں آئے گا اور تو فقراء و مساکین کا طباغ بن جائے گا کہ حاجت مند مخلوق تجھ سے رہنمائی اور تربیت کا نفع اٹھائے گی۔ جوان مردی حق تعالیٰ کے راز کی حفاظت کرنا اور لوگوں سے خوش خلقی کا خوگر ہونا۔ اے مخاطب، ما سوا اللہ کو چھوڑ کر حق تعالیٰ سے راضی ہونے اور طالب حق بننے سے تو کتنی دور جا پڑا۔ کیا تو نے ارشاد خداوندی نہیں سنا کہ بعض تم میں وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض تم میں وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ دیکھو
اور بعض تم میں وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ مخلصین کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی ذات کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ طالب 3 قسم کے ہیں، جن میں سب سے افضل وہی ہے جو طالب ذات حق ہے، یعنی اللہ کو پانے کی جس کو چاہت ہوتی ہے وہ طالب حق ہے۔ افضل ہے وہ رہے، سب سے افضل وہ ہے جو حق تعالیٰ کو طالب ہے، یعنی اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ اگر تیرا نصیب اچھا ہے تو عزت کا ہاتھ تجھ تک پہنچے گا، جو تجھ کو ماں سوا اللہ کے ہاتھ سے چھڑا لے گا اور قرب حق کے دروازے تک لے آئے گا۔ پس وہاں ولایت اللہ سچے ہی کی ہے۔ جب تیری حالت کامل ہو جائے گی تو دنیا اور آخرت دونوں خادم بن کر بلا مضرت و بلا مشقت تیری طرف آئیں گے، یعنی ایک مدت تک ذکر عبادتیں کرتے کرتے، نیک اعمال کرتے کرتے، اچھے اعمال کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے تو دنیا تمہارے پاس آئے گی اور تم کو دنیا کے جانے کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ کے دروازے پر دستک دے اور اسی کے دروازے پر جمع رہے۔ جب تو وہاں پڑا رہے گا تو خواب کی اصلیت تجھ پر واضح ہو جائے گی۔ پس تو پہچان لے گا خاطر نفس کو، خاطر ہوا کو، خاطر خلق کو، خاطر ابلیس کو اور خاطر فرشتہ کو۔ تجھ سے کہا جائے گا کہ خاطر حق ہے اور ایک خاطر باطل، ہر ایک تجھ کو اس علامت سے معلوم ہو جائے گا جس کو تو پہچانتا ہوگا۔ جب تو اس مرتبے پر پہنچ جائے گا تو حق تعالیٰ کی طرف سے خاطر، جس کو الہام کہنا چاہیے، تیرے پاس آئے گی جو تجھ کو ادب سکھائے گی۔ یعنی جب کرتے کرتے اللہ کی طرف سے دماغ میں ہر چیز آئیں گی، کس کو کیا بولنا ہے، کس کو کیا پڑھنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، خود بخود دماغ میں آئی۔ کب؟ ایک مدت کے بعد، برسوں کے بعد۔ ایسا جھٹ اٹھے لکھ کے دے دیا، جھٹ اٹھے کیا بولے، پہلے روک دیا تو وائز مت بن، جلد بازی مت کر۔ ایک مدت کے بعد اللہ لیں گا کام تیرے سے۔ تو صرف، اور کھیتی کی مثال دی ہے، بیج کی مثال دی، بیج بوتے پودا بوٹے بولتے کل نہیں اٹھتا، 6-8 مہینے 10 مہینے تک انتظار۔ تو اسی طرح کام کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، تو ایک وقت آئے گا، جب وقت آئے گا تو اللہ لیں گا تم سے کام، جو تجھ کو ادب سکھائے گی، تجھ کو ثابت قدم بنائے گی، وہی تجھ کو کھڑا کرے گی، وہی تجھ کو بٹھائے گی، وہی حرکت دے گی، وہی سکون دے گی، وہی حکم دے گی اور وہی منع کرے گی۔ 2 منٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلا اور اپنے انعامات سے ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کرم فرما۔ جو مریدین متقدین کی جو حاجتیں ہیں وہ لے کے آئیں، ان کی حاجتوں کو پورا کر، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما مکمل طور پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر نبی غوث احمد الصغیر کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تعلیمات ہمارے نسلوں میں، ہمارے اولاد میں، اولاد کے اولاد میں، نسلوں در نسلوں قیامت تک اس کو قائم اور دائم رکھ میرے مالک۔ اور جو اس کے طلبگار ہیں مالک، ان کو اس کی طلب بھی ان کو پوری کر دے میرے مالک۔ جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو تعلیم لینا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی اس کی حاجت پوری کر دے میرے مالک، ان کو بھی سیدھے راستے پر چلا۔ جو حاضر ہیں ان کے بھی حاجتیں پورے کر، جو غیر حاضر ہیں ان کے بھی حاجتیں پورے کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھے والے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا دے، اور جو اپنی اپنی حاجتوں کو بیان کرے میرے سے مالک، ان کی بھی تمام حاجتیں جو دلوں میں وہ بھی پورے کر دے میرے مالک۔ ہمارے تمام آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔